بس یہی لفظ نہیں کہہ رہا تھا رب ذوالجلال والاکرام، اور ذہن میں میرے یہ تھا کہ جب ذوالجلال ہے، جلال دکھاتا ہے اپنا، تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کرام بھی ہے، کہ اپنا انعام بھی نازل کر دیتا ہے نا. تو اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ میں سورہ رحمان سنوں گی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ تو خود ڈاکٹر تھے، آپ نے ان کو کہہ دیا کہ 8 انٹرفیرونس کے باقی انجیکشنز نہیں لگوائیں؟ ان ڈاکٹر صاحب ہوا اس طرح تھا کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے سنی تو اس وقت میں بھی سن رہا تھا، اور جو میری اس وقت پرسنل فیلنگ تھیں دے ٹولڈ می ایٹ دیٹ مومنٹ کہ دیر از سم تھنگ ان اٹ. جو پہلی مرتبہ جب لائٹ چلی گئی شروع کا ہی کچھ، جب میں نے وہ سنا تو آئی فیلٹ وائبریشن آل اوور ان مائی باڈی، مجھے پورا اپنا جسم میں تھرتھراہٹ محسوس ہوئی. اینڈ وہ جو کیفیت تھی میں اس کو ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا، لیکن اس نے مجھے یہ بلیف اس وقت دیا پہلی دفعہ سورہ رحمان سننے کے بعد کہ یہ اب ہم لوگ اس ریمیڈی پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو پہنچنا تھا. کیونکہ تھرو آؤٹ دس کورس 9.5 months از کوائٹ اے لانگ ٹائم، اور ہم کانسٹنٹلی کر رہے تھے. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس دوران ہم نے کوئی اور بھی بے تحاشا نسخہ جات استعمال کیے، انکلوڈنگ ہومیوپیتھک اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اچھا، آپ نے اپنے علامات میں کیا بہتری محسوس کی؟ بہتری یہ محسوس کی کہ مجھے وہ ٹیمپریچر ہوتا تھا نا، مجھے ایک خاص ٹائم ہوتا تھا دن میں 4 سے 6 بجے کے دوران، مجھے لگتا تھا کہ میرے جو چہرے کی سکن ہے نا کھینچ کے یہ کانوں کی طرف جا رہی ہے، اور لگتا تھا ٹیمپریچر ہو گیا، ٹانگوں میں درد ہوتا تھا بے حد و حساب، انجیکشن لگواتی تھی، گولیاں کھاتی تھی، بہت کچھ کرتی تھی میں. تو اس میں یہ ہوا کہ جب پہلے 7 دن میں سنی تو میرے سب سے پہلے ٹانگوں کی درد دور ہوئی اور یہ چہرے کا کھینچنا بند ہوا. آپ نے کل کتنے دن 21 دن سنی سورہ رحمان؟ میں پہلے ہفتہ میں نے صبح شام سنی 2 دفعہ، باقی 2 ہفتے میں نے صبح دوپہر شام 3 دفعہ سی. 21 دن سورہ رحمان کو سننے میں کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے سنے ہوئے مجھے اب سال ہونے والا ہے. اور اس سال میں آپ کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں رہی؟ نہیں، مجھے وہ پرابلم کوئی نہیں ہے جو پہلے والا پرابلم تھا کسی قسم کا. ہیپیٹائٹس سی میں ALT ان کا نارمل رینج میں آ گیا جی آفٹر 21 days. لیور کے جتنے پیرامیٹرز تھے وہ سب نارمل ہو گئے، سارے نارمل ہو گئے. آپ بحیثیت ڈاکٹر یہ بات جانتے ہیں کہ لیور کی ڈیزیز ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو رکتی نہیں ہے. آپ نے اپنے ذہن کو کیا لاجک دی، کیا منطق دی کہ آپ کی والدہ کی بیماری سورہ رحمان سننے سے ٹھیک ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح تھا کہ جب شروع میں ALT نارمل آیا تو میں خود بہت زیادہ حیران اور بہت پریشان ہوا کہ ایون اف کہ میں نے ان کا PCR کروایا ایٹ دا اینڈ آف دوز 21 days اور وہ نیگیٹو ہو گیا. جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ملینز آف کاپیز آف PCR بہت مہنگا ہے اور میرے علاج پہ بہت پیسہ پہلے لگ چکا ہے، وہ PCR 12,000 روپے میں ہوا. میں نے کہا بہت پیسہ لگ چکا ہے اور اب ALT نارمل آ گیا، نہ کرواؤ. اس کا PCR کا بہت فائدہ ہے. ہاں، تو انہوں نے پھر میرا PCR کروایا. وہ PCR جب ہم نے کروایا تو وہ نیگیٹو آ گیا. اٹ واز کوانٹیٹیو PCR اور وہ نیگیٹو آ گیا. تو اس کے بعد مجھے اب آل دا پروز ور دیر، اور خود فزیکلی بھی بالکل ٹھیک تھی، تمام سمٹمس ختم ہو چکے تھے. میں نے میڈم بشرا خار سے رابطہ کیا جن سے بیسکلی ہم کروا رہے تھے. آئی واز این انٹرمیڈیٹ تھنگ. میں نے کہا جی میڈم وہ انجیکشنز کا کورس پورا نہیں ہوا لیکن ہم نے PCR کروا لیا ہے آپ سے پوچھے بغیر، کیونکہ ALT تھوڑا نارمل ہو گیا تھا تو PCR نیگیٹو آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سنار یور مدر از ویری لکی کہ شی ہیو گاٹ دس PCR تھنگ نیگیٹو. تو میں اس کے بعد اب وٹ لاجک آئی کین گیو، آئی کی ناٹ گیو یو اینی لاجک. مجھے لاجک تو مجھے نہیں ملے گی اس میں. ایک اور مہمان اس وقت میرے بائیں ہاتھ پر جو موجود ہیں وہ ہیں علیشہ آصف. اور علیشہ آصف کی جو بیماری کا سلسلہ ہے جی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں. ان کی بیماری شروع ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن کلینکلی، جس میں انسان اپنے آپ کو بہت یہ تصور کرتا ہے کہ بڑا کم مائگی اور کم طریقہ سے احساس ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر ان کو جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر، جو میڈیکل کی ٹرمز میں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے بھارت، اور آپ یوں سمجھیے کہ ہر وقت کی پریشانی. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ انسان ہوتے ہوتے ایک ایسی سٹیج پر آن پہنچتا ہے جہاں کوئی بھی چھوٹا سا معمولی سا واقعہ جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوا ہو اس سے اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. پینک اٹیکس میں آپ کا سانس رکنے لگ جاتا ہے، آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی ختم، سب کچھ ابھی ختم ہو جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا. یہ ان کی بیماری تھی جس کے لیے یہ اپنی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ارم کے پاس گئی. آپ جب ڈاکٹر ارم کے پاس گئی اس وقت آپ کا اٹیک چل رہا تھا، آپ کو آپ بیمار تھیں، خود پریشان. کیا ہوا ڈاکٹر ارم کے پاس جا کے؟ ڈاکٹر ارم کے پاس گئی تو میری حالت بہت خراب تھی. یقین جانے میں چل نہیں سکتی تھی اور میری آنکھوں میں بالکل اندھیرا تھا. مجھے سہارے سے پکڑ کے چلایا جاتا تھا اور سانس میرا پھولا ہوا تھا، جسم میرا بالکل ٹھنڈا تھا. اور میں اللہ سے توبہ استغفار بھی کر چکی تھی، معافی بھی مانگ چکی تھی اور کلمہ بھی پڑھ چکی تھی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں زندہ بچوں گی. جو میری حالت تھی جب میں ڈاکٹر ارم کی گئی ہوں، جنہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ہے کہ یہ پینک اٹیک ہے اور یہ انگزائٹی ہے، آپ آ جائیں اندر. انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بھی اندر بلایا، مجھے بھی بلایا. انہوں نے سورہ رحمان سنائی مجھے
اور انگزائٹی یہ جو پینک اٹیکس تھے یہ مجھے 2-3 دن سے ہو رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے مجھے سورہ رحمان سنانی شروع کی مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے جسم میں کوئی سنسناہٹ ہوئی ہے, کوئی چیز میرے جسم میں سرایت کر گئی ہے. جس طرح مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں, جس طرح روتا بچہ ماں کی گود میں جا کے خاموش ہو جاتا ہے, یقین جانے. تو میں اتنی خاموشی سے سنتی رہی اور مجھے بڑا ہی سکون محسوس ہوا. اور واپسی پہ میں بغیر سہارے کے گھر واپس آئی. تو اس کے بعد آپ نے پھر سورہ رحمان 7 دن کے لیے سنی؟ نہیں, 7 دن کے لیے نہیں سنی. اچھا. پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے 7 دن کے لیے سننی ہے. میں نے 7 دن نہیں سنی, میں نے پھر 3 دن سنی. اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی. میں نے فیل کیا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. میں گھر کے کام کاج میں لگ گئی, بچوں کے ساتھ لگ گئی میں. اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹیکس ہونا شروع ہو گئے. پھر میں نے ڈاکٹر ارم سے رابطہ کیا. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو دوبارہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سورہ رحمان سنی ہے؟ تو ان کو میں نے کہا کہ نہیں, وہ گھر کے کاموں کی وجہ سے نا, اور میں فیل کر رہی تھی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ متواتر 7 دن سنیں. پھر میں سنتی تھی 7 دن. کیا محسوس ہوا جب آپ نے آخری دن 7واں دن تھا؟ 7واں دن تو نہیں, جب 5واں دن تھا نا, 5واں دن جب میں سن رہی تھی تو اتنی ہیٹ تھی میرے جسم میں, مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مجھے 103-104 بخار ہے, اس طرح. اور آپ یقین جانے, ابھی بھی بتاتے ہوئے مجھے جسم میں سنسناہٹ ہو رہی ہے کہ میں نے بند آنکھوں سے اس طرح محسوس کیا جیسے خانہ کعبہ بالکل مجھ سے 1-1.5 فٹ کے فاصلے پہ ہے. اور مجھے یوں لگا کہ میں خدا کے حضور میں ہوں, وہ میری دعائیں سن رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ میری ہر تکلیف سے واقف ہے, اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا کرے گا, برا کچھ نہیں کرے گا. تو جب آپ آخری دن سن رہی تھیں اس دن آپ کی جو پرابلمز تھیں, جو علامات تھیں, وہ ختم ہو چکی؟ ختم ہو چکی تھی. بلکہ آخری دن جب میں نے سنا ہے اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا سننے کے دوران ہی کہ میں نے سوچا کہ میں آج ارم سے فون کروں گی کہ جیسے بیٹری جو ہے نا وہ فل ہو گئی ہے. اچھا, فل ہو گئی. فل ہو گئی. اور ارم, آپ کی مریضہ آپ کے پاس آئی پینک اٹیک کے ساتھ, اور آپ نے ان کو سورہ رحمان سنوائی. تھوڑا سا میڈیسن کا یہ طریقہ علاج بتاتے چلیں جی. اگر ہم ہوتے تو اس کا علاج جو ہے وہ SSRIs ہوتی ہیں, فلوکسیٹین دوائی ہے, الیکٹرو کنولسو شاک جھٹکے لگاتے ہیں تھوڑے سے ہم دماغ کو, اور ساتھ میں بینزوڈائزپینز بڑی مشہور یہ جو ڈرگز ہیں یہ دی جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر ارم, آپ نے ان کو سورہ رحمان سے تھراپی دی, آپ کا کیسے بلیف تھا, اور خود آپ سنتی ہیں تو کیسا فیل کرتے؟ جی, بیسیکلی ہیلتھ کی ڈیفینیشن آل ڈاکٹرز وڈ اگری انوالوز اے ہیلدی مائنڈ, باڈی, اسپرٹ اینڈ سوشلی. ہر سارے ایلیمنٹس ہیلدی ہونے چاہیے. ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسپیکٹ پہ زیادہ تر ایمفسائز کرتے ہیں. جو سائیکولوجیکل پیشنٹس آتے ہیں نیچرلی دے آر ڈسٹربڈ, ہر لحاظ سے ان کے چاروں ایسپیکٹس ڈسٹربڈ ہوتے ہیں. ایک تو ان کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں بیکاز آف دی سوشل پریشرز, ان کے پرابلمز ہوتے ہیں بے شمار فیملی میں, ریلیشن شپس میں, واٹ ایور. پھر اس کے بعد جنرلی جو اصول ہے, سائیکالوجسٹ آر ناٹ سپوز ٹو پرسکرائب میڈیکیشنز. اب جن حالات میں میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں سیویئر ڈپریشن کے, جس طرح یہ آئی تھی, سوسائڈل بھی ہوتے ہیں, پینک اٹیک ایز یو پیپل نو ایمرجنسی ہوتا ہے کہ بس مرنے لگے ہیں. اٹس ناٹ ایزی کہ آپ پیشنٹ کو ریلائز کروائیں یا اس کو کہیں کہ بھئی اٹس جسٹ پینک اٹیک اینڈ اٹ ول بی اوور, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کل یو. لیکن ان پہ ہوتا نہیں ہے. تو سورہ رحمان میں نے خود بھی سنی ہے, 1.5 سے میں علاج کر رہی ہوں اس کے تھرو, بیکاز آئی پرسنلی فیل میڈیسن صرف ڈپینڈنسی کریٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے بڑا پرابلم تھا. پیشنٹ کو پہلے سائیکیٹرسٹ پہ بھیجو, ود ڈیو اپالوجیز ٹو دی سائیکیٹرسٹ, وہ وہیں رکھ لیتے ہیں پیشنٹ کو کہ بس ٹھیک ہے. پھر ان کو لمبی دوائیاں, یعنی کہ ہیوی میڈیکیشنز, ان کے اپنے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں, پیشنٹ میں کانفیڈنس نہیں آتا, ایک ڈپینڈنسی, ایک فیئر رہتا ہے. سورہ رحمان کا پروگرام سنا ٹی وی پہ, پھر آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کیا. دین آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ اٹ. پہلے مائلڈر کیس اپنے پہ شروع کیا, خود بہت سکون تھا, ڈفرینٹ چیزیں تھیں, یہ جو کہتے ہیں سینسیشنز, وائبریشنز, یو نو آل دیز ڈفرینٹ ایکسپیرینسز. وہ تو جس نے سنی ہے, جو گزرا ہے, وہ کہتے ہیں گزرنے سے پتہ چلتا ہے, وہ سب ہوا. دین آئی اسٹارٹیڈ کہ وائی ناٹ ود مائی پیشنٹس, یو سی. تو میں نے کیا کیا ہے کہ اپنا کاؤنسلنگ کا کر کے اس کے بعد بٹھا کے ان کو اپنے سامنے سناتی ہوں پہلے سیشن میں, اور اس کے بعد دین آئی آسک دیم کہ ہاؤ ڈو یو فیل. جب یہ آئی تھی تو شی واز ایٹ دی ورج آف کولیپسنگ, لٹرلی بھاگی کہ بس مر رہی ہے, چل